بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، قصص الاسلام میں آپ کا ایک بار پھر خوش آمدید۔ آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کریں گے دیکھ کر آپ کے اندر تہجد کا جذبہ جاگے گا۔ تہجد کا حیرت انگیز تعارف۔ تہجد کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت اہمیت دی اور جس کو قرآن مجید میں بھی فضیلت کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے۔ یہ نماز ہے تہجد، جو رات کی ایک خاص عبادت ہے۔ آئیے اس نماز کی فضیلت، اہمیت اور اس کو پڑھنے کے طریقے کے بارے میں جانتے ہیں۔ تہجد کیا ہے؟ تہجد نماز رات کے آخری حصے میں ادا کی جانے والی ایک نفلی عبادت ہے۔ اس کو قیام اللیل بھی کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاص طور پر تہجد پڑھنے کا حکم دیا۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ سورۃ الاسراء۔ تہجد کی فضیلت۔ اللہ کے قرب کا ذریعہ۔ تہجد کی نماز بندے کو اللہ کے بہت قریب لے جاتی ہے۔ رات کے آخری حصے میں اللہ تعالیٰ بندوں کی دعا سنتا ہے اور اس کی مغفرت کرتا ہے۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ فرض نمازوں اور قیام اللیل تہجد میں کیا فرق ہے؟ سب سے زیادہ تحقیق جو میں نے قیام اللیل کے مطابق کی ہے، اس سے آپ کے تن بدن میں رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ میری خواہش ہوگی کہ آپ سب اس ویڈیو کو لازمی دیکھیں۔ یہ دعوت کا کارڈ ہے رب العالمین کی طرف سے۔ مجھے رات کے آخری حصے کے نماز قیام اللیل نے تعجب میں مبتلا کر دیا، اور میں نے اس میں پایا کہ فرض نمازوں کی ندا بشر انسان ہی لگاتے ہیں، جبکہ قیام اللیل کی ندا رب العالمین لگاتے ہیں۔ فرض نمازوں کی ندا ہر شخص سنتا ہے، جبکہ قیام اللیل کی ندا بعض لوگ ہی محسوس کرتے ہیں۔ فرض نمازوں کی ندا حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح ہے، جبکہ قیام اللیل کی ندا من سائل فاعطیہ ہے، کوئی سوال کرنے والا میں اسے عطا کر دوں۔ فرض نمازیں تمام مسلمانوں پر فرض ہیں، جبکہ قیام اللیل صرف اللہ کے چنے ہوئے مومن ہی ادا کرتے ہیں۔ فرض نمازیں بعض لوگوں کی دکھاوے کی نذر ہو جاتی ہیں، جبکہ قیام اللیل چھپ کر اور صرف اللہ کی رضا کے لیے ادا کی جاتی ہیں۔ فرض نمازوں کو ادا کرتے وقت مسلمان دنیاوی سوچوں میں مگن اور شیطانی وسوسوں میں مبتلا رہتا ہے۔ قیام اللیل میں مومن دنیا سے منقطع اور آخرت کی فکر میں مگن ہو جاتا ہے۔ فرض نمازوں میں مسلمان مسجد میں دوسروں سے ملاقات میں مشغول ہو جاتا ہے، جبکہ قیام اللیل میں مومن اللہ سے ملاقات کا شرف اور اس سے کلام اور سوال کا متلاشی رہتا ہے۔ فرض نمازوں میں دعا قبول ہونے کا علم نہیں، جبکہ قیام اللیل میں اللہ نے خود اپنے بندوں سے دعا کی قبولیت کا وعدہ کیا ہے۔ آخر میں قیام اللیل اس خوش نصیب کو حاصل ہوتی ہے جس سے اللہ کلام کرنا چاہتا ہو اور اس کو ہم و غم سننا چاہتا ہو، کیونکہ وہ اپنے اس مومن بندے کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ تہجد پڑھنے کا طریقہ۔ تہجد کے لیے کوئی خاص تعداد مقرر نہیں، کم از کم 2 رکعت اور زیادہ سے زیادہ جتنا آپ پڑھ سکیں۔ نیت کریں کہ یہ نماز اللہ کے خوشنودی اور قربت کے لیے ہے۔ رکوع اور سجدہ میں عاجزی اور خشوع کے ساتھ دعا مانگیں۔ زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کریں اور اللہ کی بڑائی بیان کریں۔ نماز کے بعد اپنی ضرورتوں اور حاجتوں کے لیے دعا کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تہجد کو کبھی نہیں چھوڑتے تھے، خواہ سفر میں ہوں یا گھر میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس نماز کو امت کے لیے باعث رحمت قرار دیا اور فرمایا کہ جو شخص رات کو اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، اللہ اسے دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرماتا ہے۔ تہجد کے فوائد۔ روحانی سکون۔ تہجد کی نماز انسان کے دل کو سکون اور اطمینان فراہم کرتی ہے۔ ایمان میں مضبوطی۔ رات کے اندھیرے میں جب ہر کوئی سو رہا ہوتا ہے اور انسان اللہ کی عبادت کرتا ہے تو اس کا ایمان مضبوط ہوتا ہے۔ دعا کی قبولیت۔ اس وقت مانگی گئی دعا جلد قبول ہوتی ہے، کیونکہ یہ وقت اللہ کے خاص رحمت کا وقت ہوتا ہے۔ تو دوستوں، تہجد کی نماز ایک ایسی عظیم عبادت ہے جو اللہ کی قربت کا ذریعہ ہے۔ خوش قسمت ہے وہ شخص جس نے اللہ ذوالجلال والاکرام کی طرف سے بھیجا گیا دعوت نامہ کارڈ کی صورت میں حاصل کیا اور اس کے سامنے بیٹھ کر باتیں کی اور اس سے مناجات کی لذتیں حاصل کی۔ جب آپ رات کے آخری پہر اندھیروں میں اپنے مالک الملک کے سامنے پیش ہوں تو بچوں والا اخلاق اپنائیں کہ جب بچہ کوئی چیز مانگتا ہے تو نہ ملنے پر روتا ہے، یہاں تک کہ حاصل کر لیتا ہے۔
بس آپ بھی اپنے رب سے بچوں کی طرح مانگیں اور دل میں بچوں والا ہی یقین رکھیں، جیسے بچے کو یقین ہوتا ہے کہ میری ماں رونے پر مجھے عطا کر دے گی، تو آپ بھی یقین رکھیے کہ آپ کا رب بھی آپ کو ضرور عطا کرے گا۔ بچے نے وقت اور لمٹ نہیں رکھی ہوتی، وہ امتحان لینے کے لیے نہیں روتا، بلکہ وہ لگاتار روتا ہے کہ اسے اس کی من پسند چیز عطا کر دی جاتی ہے۔ سورہ مزمل میں اللہ تبارک و تعالیٰ اسی نماز کے بارے میں دیکھیے کیا فرماتے ہیں، اِنَّا نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِیَ أَشَدُّ وَطْئًا وَأَقْوَمُ قِیلًا۔ ترجمہ، یقیناً رات کا جاگنا بہت مؤثر ہے نفس کو زیر کرنے کے لیے اور بات کو زیادہ درست رکھنے والا۔ اگر آپ بھی نفس کے ہاتھوں مجبور ہو کر کسی طرح کے گناہ میں مبتلا ہیں تو تہجد کا پڑھنا لازم کر لیجئے، پھر دیکھیے آپ کی زندگی کیسے پاک و صاف ہوتی ہے۔ اپنے ساتھ دوسروں کو بھی ترغیب دیں تاکہ دوسروں کے عمل کا آپ کو بھی پورا اجر ملے۔ کیا آپ نے کبھی تہجد کو ایکسپیرینس کیا ہے؟ آپ کا تجربہ کیسا رہا؟ باقی بہن بھائیوں کو موٹیویٹ کرنے کے لیے اپنا تجربہ ضرور شیئر کیجیے، کمنٹس میں بتائیے۔ اللہ ہمیں تہجد کی نماز کو پابندی سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو براہ کرم اسے شیئر کیجیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے۔ جزاک اللہ خیر، والسلام۔